بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جائے یا نہیں، ماہ مبارک شروع ہوتے ہی یہ بحث عروج پر پہنچ گئی اور اسی ماہ میں عید میلاد النبی کا دن بھی آ گیا۔ ملک جگہ جگہ شہر ہر کوئی عید میلاد النبی منا رہا ہے، مگر وہیں چند لوگ یہ دن منانے کے طریقہ کار پر چند دلیلیں بھی پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ کا دن نہیں منانا چاہیے، اور علماء کرام میں بھی یہ بحث جاری ہے اور وہ دلائل دے کر یہ چیز ثابت کر رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا جشن منانا ٹھیک نہیں، یہ بدعت ہے۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہیں، آج کل جس طرح کا طوفان بدتمیزی 12 ربیع الاول پر کیا جا رہا ہے، اس کو تو کوئی کم علم رکھنے والا شخص بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ نعت اور درود و سلام کی محفلوں میں لوگ گلہائے عقیدت تو پیش کرتے ہی ہیں، مگر آج کل لوگ میوزک کا تڑکا لگا کر رقص بھی خوب کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جہاں بچوں کو سٹیج پر ڈانس کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے اور وہ بھی لہک کر ایک نورانی محفل میں شیطانی سازوں پر خوب رقص کرتے ہیں۔ بچوں کو تو عقل نہیں تو بڑے تو وہاں پاس ہی بیٹھے ہیں، وہ کیوں اس کے خلاف نہیں بولے؟ اور ان محفلوں کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کیوں ایسے کاموں کی اجازت دے رہی ہے؟ اور جو لوگ شرکت کے لیے آئے ہیں وہ اس ڈانس کو کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ یہی نہیں بلکہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ داڑھی رکھے پختہ عمر کے لوگ سڑکوں پر ناچ کر نام نہاد عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں۔ مساجد میں بھی لوگ عجیب و غریب آوازیں نکال کر رقص کرتے ہیں۔ جشن ہی منانا ہے تو کیوں نہ چپ کر کے قرآن اور نفل پڑھیں تاکہ ثواب بھی ہو اور عبادت کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ آپ بھی یہ مناظر دیکھیں۔ ناظرین، دوبارہ اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ عید میلاد النبی کو منانا چاہیے یا نہیں۔ تو اس سے متعلق ہم آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں کہ آج بھی آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر ہمیں اس مسئلے سے متعلق بتا رہے ہیں۔ آئیے ان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ اس ویڈیو کو عام فہم بنانے کے لیے ہم اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو یہ سناتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، اگر ہم وہ کریں تو حرام ہے۔ یہ دلیل کسی صورت صحیح نہیں ہے۔ میں نے پینٹ کوٹ پہنا ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں پہنا، تو کیا یہ حرام ہو گیا؟ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اصل میں جس کام سے اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اگر وہ ہم کریں تو یہ حرام ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے دین میں وہ کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، تو وہ بدعت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے ہی کوئی چیز دین میں شامل کر دی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم نہیں دیا، قرآن میں نہیں ہے اور حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اذان یا اقامت میں شامل کرنا چاہتا ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ہدایت نہیں کی، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، تو یہ بدعت ہے۔ اسلام میں وہی کچھ ہے جو کہ قرآن پاک اور حدیث میں بتایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر آپ اسلام سے متعلق کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو قرآن میں پاک کو پڑھیں، اگر پتہ نہ چلے تو میری حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھیں، اگر میری حدیث میں بھی اس سے متعلق کچھ نہ پائیں تو صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، اس میں بھی نہ پائیں تو تابعین کی پیروی کریں، اگر اس میں بھی نہ ملے تو تبع تابعین کی زندگی سے رہنمائی لیں۔ اسلام کو سمجھنے سے سب سے بہتر مثال قرآن پاک اور حدیث ہے، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، پھر تابعین اور پھر تبع تابعین، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ، پھر تابعین اور پھر تبع تابعین کا درجہ ہے۔ انہوں نے اسلام کو آغاز سے دیکھا، اس کی روح پر من و عن عمل کیا اور کسی بھی طرح کی کوئی بدعت یا نئی چیز اسلام میں شامل نہیں کی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں نے آج تک قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں دیکھی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منانے کا کہا گیا ہو۔ یہ عیسائیوں کا کام ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی سالگرہ مناتے ہیں، حالانکہ یہ تو بائبل سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔
ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ قرآن کے بعد کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ میری سالگرہ منایا کرو۔ کسی صحابی خلفائے راشدین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ کبھی نہیں منائی۔ اگر آپ یہ وجہ دیں گے کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کی سالگرہ مناتے ہیں، تو بتائیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ There is no verse in the Quran that I know of which says that you should celebrate the birthday of the Prophet. That is done by the Christians. The Christians celebrate the birthday of Jesus Christ, peace be upon him. It is not even proven from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, was born on the 25th of December. It is the birthday of the Sun God. That's another answer. There is no hadith in which the Prophet said you should celebrate my birthday. None of the Sahaba celebrated the birthday. None of the Khulafa Rashidin, Hazrat Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, may Allah be pleased with them all, none of them. So if you say, oh, because we love our Prophet, we want to celebrate the birthday, can you love the Prophet more than the Sahabas? No. ڈاکٹر ذاکر نائک نے مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر حضرت ابو بکر کو ایک پلڑے میں اور دوسرے میں پوری انسانیت کو رکھیں تو ان کے اعمال کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ ایک اور جگہ ہے کہ حضرت عمر کو ایک پلڑے میں رکھیں اور دوسرے میں پوری انسانیت، اور حضرت ابو بکر کو رکھیں تو حضرت عمر کے اعمال کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ نہیں منائی، تو آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں جو قرآن و حدیث، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے؟ اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے والوں کو چیلنج دے دیا۔ کہا کہ مجھے ایک حدیث دکھا دیں، کسی ایک بھی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالگرہ منائی تو میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ None of the Sahabas, not a single, show me a single hadith in which the Sahabas celebrate the birthday, even I will join you. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ لوگ اپنی زندگی میں نئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ اپنی زندگی، اپنے رہن سہن میں نئی چیزیں لائیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، مگر آپ دین میں کوئی نئی چیز لاتے ہیں تو آپ جہنم میں اپنی سیٹ پکی کرتے ہیں۔ دوستو، عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔